اچھا جی دوستو، میں نے آج آپ کو بتایا ابھی کہ جو ہے امپورٹینس، جو ایکچوئل امپورٹینس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایریکٹائل ڈسفنکشن۔ تو جو امپورٹینس اگر پیشنٹ آ کے کہہ بھی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے امپورٹینس کے معنی تو دیکھ لیے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ انفرٹیلیٹی تھی، یا کیا میں نے بتایا تھا آپ کو، لاس آف لیبیڈو تھا، پریمیچر ایجاکولیشن تھا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایریکٹائل ڈسفنکشن ہی ایکچوئل جو ہے امپورٹینس کی اس میں آتا ہے زمرے میں۔ دیکھیے، ای ڈی جو ہے، یعنی میں نے ابھی آج صبح میں پورا آپ کو بتایا ڈیٹیل، اور اب جو لیکچر ہے یہ تھوڑی دیر کا ہے۔ تو یہ جو ہے ای ڈی جو ہے ایریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے، اس کی دو قسم یا دو ٹائپس ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایک تو وہ قسم یا وہ ٹائپ ہے جس میں کہ کبھی اس کی اریکشن ہوئی نہ ہو، یعنی کہ آفٹر پیوبرٹی، جب اس کو نوجوانی آئی، یا اس کو جسے کہنا چاہیے کہ بلوغت آئی، تو آفٹر پیوبرٹی اس کی اریکشن کبھی ہوئی نہیں، نہ مارننگ اریکشن ہوئی نہ یہ ٹائپ 1 ہے۔ یہ بہت ریئر ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، اور اس کو کبھی بھی اس قسم کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا، نہ مارننگ میں ہوا، نہ کسی اور ٹائم ہوا، نہ کسی قسم کی اسٹیمولیشن کے بعد، یا اسٹیمولینٹ دیکھنے کے بعد، یا کوئی ایسے ایکسائٹیڈ موویز دیکھنے کے بعد، یا اس طرح کا کوئی اس کو کریکشن ہی نہیں ہوا۔ یہ والا بہت ریئر قسم کا جو ہے کیس ہوتا ہے۔ آج ہم اس پہ بات نہیں کریں گے۔ سب سے اہم جو بات کریں گے ہم، کامن جو ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے۔ کامن ایریکٹائل ڈسفنکشن دوستو وہ ہے جس میں پیشنٹ جو ہے نارمل تھا، بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا، اور وہ اس میں اریکشن میں جو ہے، جو اریکشن کی میں نے تعریف بتائی ہے کہ اریکشن سے مراد یہ ہے کہ وہ اریکشن ہوگا اس طرح کہ اس کا جو ہے ٹاپ ٹو باٹم جو ہے ٹاپ ٹو باٹم یا روٹ ٹو ٹاپ جو ہے، یہ دیکھیے اریکشن کے معنی ہے، اریکشن کے معنی ہے کہ وہ روٹ ٹو ٹاپ، یعنی گلینس سمیت، باڈی اینڈ گلینس سمیت جو ہے اس میں اریکشن ہو۔ اچھا، ابھی اگر اس کو بالکل نارمل تھا، اریکشن بھی نارمل تھا، اور روٹ ٹو ٹاپ جو ہے اس کا اریکشن نارمل ہوتا تھا، اور وہ اب جو ہے آہستہ آہستہ یا کسی بھی وجہ سے، سڈنلی تو نہیں ہوتا لیکن آہستہ آہستہ وہ گریجولی جو ہے اس میں ایریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہو گیا۔ ایریکٹائل ڈسفنکشن کا جو شکار ہوا وہ ٹائپ 2 ہے، اور یہی کامن ٹائپ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم سیکنڈری ٹائپ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو پہلی ٹائپ ہے اس کو ہم، جیسے کہ ڈائبٹیز میں ٹائپ 1 ٹائپ 2 ہوتی ہے، تو جو ہم پہلی ٹائپ پر ابھی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں دوسری ٹائپ پر۔ تو دوسری ٹائپ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے وہ پہلے بالکل نارمل تھا، اور اس کی وہ پوری کمپلیٹ جو ڈیفینیشن آف دی اریکشن ہے اس کو فلفل کر رہا تھا، لیکن اس کو آہستہ آہستہ کسی بھی وجہ سے جو ہے اس کی اریکشن میں فرق آنے لگا، اور وہ ایریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہو گیا۔ اچھا، اب اس کی سسٹینیبلٹی نہیں رہ پا رہی ہے، یعنی کہ اریکشن ہو رہی ہے لیکن وہ یا تو روٹ سے ہو رہی ہے، ٹاپ سے نہیں ہو رہی، یا اس کا وہ اتنی ہارڈ، اتنی سخت نہیں ہو رہی، کیونکہ دیکھیے اس کو ہم جو ہے اریکشن کو ہم اگر اردو میں بات کریں تو اس کو ہم ایستادگی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایستادگی۔ اچھا، اب اگر ایستادگی نہیں ہو رہی ہے، سختی نہیں آ رہی ہے، تو وہ یا تو اس کی باڈی میں نہیں آ رہی، یعنی کہ دو حصوں میں ہم نے تقسیم کیا نا پینس کو، ایک تو اس کا جو باڈی ہے، ایک اس کا ٹاپ ہے، اس میں نہیں آ رہی، یا وہ سسٹین نہیں کر پا رہا بہت دیر تک، جو اس کے جب تک اس کو جو ہے ڈیورنگ انٹرکورس جو ہے اس کا ڈسچارج نہیں ہو جاتا، جب تک اس کو سسٹین ایبلٹی رہنی ہے اس میں اریکشن میں، وہ ہو نہیں پا رہی، جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ سیکنڈری ٹائپ کا یا دوسرے ٹائپ کا ٹائپ 2 جو ہے وہ ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اریکشن ہوتی کیا ہے، اس کو میں فنکشن بتا دوں کہ جو نروز سے امپلسز آتی ہیں، جو برین سے نکلتی، جو نروز ہماری نروز سے آتی کے تھرو آ رہی ہوتی ہیں، جو برین سے نکل رہی ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں کہ بلڈ فلو جو ہے ہمارا، بلڈ سرکولیشن، بلڈ فلو کو بہت زیادہ پینس میں دھکیلتی ہیں، اور فورسفلی اس کو جو ہے پینس کی جو آرٹریز ہوتی ہیں، پینائل آرٹریز ہوتی ہیں، پینائل آرٹریز میں کے تھرو جو ہے وہ 2 چیمبر ہوتے ہیں۔ دیکھیے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایک پینس ہے، یہ دیکھیے، یہ جو
دو چیمبر ہیں، یہ ریڈ کلر کا جو ہے یہ یوریتھرا ہے، اور یہ جو یلو جو کلر کا ہے یہ کاربورا کیورنوسا دونوں طرف ہوتے ہیں. اس کو ہم ڈائسیکٹ کر رہے ہیں ورٹیکلی. یہ جو ایریکشن ہے یہ فلیسڈ فارم ہے یا پیسو فارم ہے. یہ فارم جو ہے پیسو فارم کہہ سکتے ہیں، یہ ایریکٹائل فارم کہہ سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو اگر ہم اس طرح کاٹ دیتے ہیں، اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں، تو یہ کیفیت سامنے آتی ہے. اس طرح کی کیفیت جو ہوتی ہے فلیسڈ میں یا پیسو فارم میں ہوتی ہے جب فورسفلی جو ہے بلڈ فلو اس میں آ رہا ہوتا ہے. کاربورا کیورنوسا دو چیمبر ہوتے ہیں، ایک چیمبر یہ ایک چیمبر یہ، تو اس میں بالکل اس طرح کا بلڈ جو فلفل ہو جاتا ہے. جب بہت تیزی سے بلڈ فلفل ہونے لگتا ہے تو ریجیڈیٹی آتی ہے، وہ یہ سلینڈر ہوتا ہے، یہ اسٹف یا ریجڈ کرنے کے لیے پینس کو سلینڈر ہوتا ہے. یہ ورٹیکلی کٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ دیکھیں، یہ جو ہے یوریتھرا ہے، یہ جو ہے بلیک کلر کا یوریتھرا ہے، اور یہاں سے جو ہے یہاں بھی تھوڑا سا جو ہے بلڈ سرکولیشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یاد رکھیے گا بلڈ فلو اگر اس چیمبر میں آگے جمع ہو رہا ہے تو یہ اریکشن ہو رہی ہے یا سختی یا استادگی ہو رہی ہے. اچھا، اب چونکہ یا تو بلڈ کی جو ویزلز ہیں یعنی بلڈ آرٹریز جو ہیں، جو پینائل آرٹری تو پینس میں ہوگی، لیکن ہمارا جو بلڈ سرکولیشن سسٹم ہے کسی بھی وجہ سے یا تو بلڈ نہیں آ پا رہا یا کسی بھی وجہ سے نرو امپلسز نہیں آ پا رہے. یہ دو وجہ جو دو کازز ہیں جس کی وجہ سے اریکشن ڈسفنکشن یا اریکٹائل ڈسفنکشن ہو سکتا ہے. دیکھیے، پینائل آرٹری جو ہے اس میں اگر دونوں چیمبر میں اگر یہ بھر جائے گا بلڈ تو وہ بہت زیادہ سختی یا مکمل طور پر استادگی رہے گی یا اریکشن رہے گی. اچھا، اگر خون کی نالیاں جو ہیں بلڈ ویزل جو ہیں اس میں آرٹیریو اسکلوروسس، پوری آرٹریز سے جو بلڈ آ رہا ہے اس میں آرٹیریو اسکلوروسس یا ایتھیرو اسکلوروسس ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا جن کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے، یہ آج کا گولڈن پوائنٹ ہے. آج کا گولڈن پوائنٹ جو ہے جن کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے وہ متوقع اللہ نہ کرے وہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کا شکار ہو سکتے ہیں. یہ الارمنگ ہے ان کے لیے، ایک طریقے کی انفارمیشن ہے. اچھا، اب اگر ایتھیروسکلوروسس یا آرٹیریو اسکلوروسس ہو جائے گا تو بھی بلڈ سرکولیشن یا بلڈ فلو فلفلی یا پوری طرح یا پراپرلی ہمارے جو ہے پینائل آرٹریز میں نہیں آئے گا، جس کی وجہ سے ان چیمبرز میں نہیں بھرے گا اور وہ فلیسڈ رہے گا یا وہ لوز رہے گا اور وہ اریکشن نہیں ہو سکے گی. یہ تو تھا اس کا اریکشن کا جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ایک طریقے کا فنکشن جو ہے کہ کس طرح سے ہمارا جو ہے وہ اریکشن ہوتی ہے. اچھا، اب یہ یاد رکھیے گا کہ اگر اس کی اریکٹائل ڈسفنکشن کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ اگر بلڈ ویزلز نیرو ہو گئی ہیں، ان کا ڈایا جو ہے اندر سے جو ان کا ڈایا یہ جو بلڈ ویزلز ہے یہ اگر ان کا ڈایا جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا، مثال کے طور پہ یہ بلڈ ویزلز ہے آرٹری ہے اور اس کا ڈایا اندر سے چھوٹا ہو گیا، یہ ایتھیروسکلوروسس یا آرٹیریوسکلوروسس اگر بننے لگا تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اس میں سے بلڈ فلو اس انداز سے نہیں چلے گا اور یہ ایز اے ہول پوری جسم میں ہوگا، کورونری آرٹریز میں بھی ہوگا اور تمام آرٹریز میں ہوگا. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آگے چل کے وہ پیشنٹ جو ای ڈی کا پیشنٹ ہے، جو اریکٹائل ڈسفنکشن کا پیشنٹ ہے، وہ کسی نہ کسی اللہ نہ کرے کارڈیو ویسکولر ڈیزیز میں یا کارڈیو ویسکولر پرابلم کا شکار ہو سکتا ہے. یاد رکھیے گا اریکٹائل ڈسفنکشن کے کچھ کازز ہیں جو میں یہاں ڈسکس کروں گا. اریکٹائل ڈسفنکشن کے کازز، ایکچوئل کازز کو ہمیں ہٹ کرنا ہے. ایکچوئل کازز کو اگر ہم ہٹ کریں گے، ایکچوئل کازز ہٹ نہیں ہوگا، یہ ایکچوئل کازز کو ہم ٹریٹ نہیں کریں گے تو ایکچوئل کاز کو، تو پھر ہم جو ہے پراپر یا ٹیمپرری اگر اسے یہ کہہ لیں کہ بس ایک ٹیمپرری جو ہے اس کو ٹریٹمنٹ یا میڈیسن دیں گے تو اس کے لیے بہترین میڈیسن جو ہے ویاگرا بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ویاگرا بہترین میڈیسن ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بہت سارے ایڈورس ہیں.
دیکھیے اگر ہمیں ایکچوئل یا پرماننٹ ٹریٹمنٹ دینی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا جو متوقع کاز ہے یا متوقع وجہ ہے اس کو ہم سمجھیں گے، اور سمجھنے کے بعد اس کو مطلب ہے کہ اس کو ٹریٹ کریں گے۔ تو ارکٹائل ڈسفنکشن کے دوستوں کیا کیا کاز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، فزیکل ہے، النیس یا بیماری ہے، کرونک النیس اگر ہم یہ کہیں تو کرونک النیس، یا سائیکولوجیکل ہے، یا سوشل ہے، یا نیورولوجیکل ہے۔ دیکھیے فزیکل میں اوبیسٹی ہوتی ہے، لائف سٹائل ہوتا ہے بہت زیادہ بغیر فزیکل ایکٹیویٹی ہے، بغیر فزیکل ایکسرسائزز کے، یا بغیر آؤٹ ڈور گیم کے اندر رہے آدمی اور اوبیسٹی کا شکار رہے، تو اس کی جو بلڈ فلو یا کارڈیو ویسکولر سسٹم جو ہے ہمارا پورا کا پورا وہ اس انداز سے کام نہیں کر رہا ہوتا، تو یہ فزیکل کاز میں آ جاتی ہے۔ اور بہت ساری کازز ہیں لیکن میں میجر بتا رہا ہوں۔ سب سے اہم کاز ہے دوستو وہ ہے النیس۔ ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے اس نے کہا کہ جی میں اس کا امپوٹینس کا شکار ہوں یا نامردی کا شکار ہوں، تو ہم نے اٹھا کے بس لمبی لسٹ بنا لینی ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ تو ای ڈی پہ بات ہو رہی ہے، تو ای ڈی پہ میں بتاؤں کہ ہم آگے دیکھتے نہیں کہ اسے کیا کیا مسئلہ ہے، اوبیسٹی ہے کیا ہے، اس کی کیس ٹیکنگ نہیں کرتے، ہسٹری نہیں لیتے۔ دیکھیے النیس میں سب سے اہم بات میں بتاؤں، کیا وہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کا شکار ہے؟ خدا نخواستہ یہ ہمیں ایکسکلیوڈ آؤٹ کرنا ہوگا۔ کیا وہ ہائپر ٹینشن کا شکار ہے؟ اسے ہائپر ٹینشن تو نہیں ہے، بلڈ پریشر کے ایشوز تو نہیں ہے؟ تو کیا اس قسم کے معاملات میں کیا وہ خدا نخواستہ لپڈس بڑھا ہوا ہے اس کا؟ اگر اس کو ہائپر لپیڈیمیا ہے یا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے تو بھی وہ اس قسم کی کیفیت میں جو ہے جا سکتا ہے۔ اچھا، اگر شوگر بڑھی ہوئی ہے مریض کی، یعنی کہ ڈیابیٹیز ہے، ڈائبٹیز پیشنٹ کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈائبٹیز ڈپریشن لے کر آتی ہے، اور ڈپریشن کچھ سائیکولوجیکل کاز آف ارکٹائل ڈسفنکشن ہے۔ ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس، یہ جو ہے ڈائبٹک پیشنٹ کو ہوتا ہی ہے۔ اب ڈائبٹک پیشنٹ کو یہ جو ڈپریشن یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے، یہ یقینی ڈس آرڈر جو ہے اس کا تعلق شوگر سے ہوتا ہے، لیکن یہ ریزلٹنگ کے طور پہ یا لیڈس ٹو ڈپریشن اور پھر ارکٹائل ڈسفنکشن۔ کیا اس کا پچیٹری گلینڈ پراپر کام نہیں کر رہا، اس کا اسٹیمولیٹنگ ہارمون نہیں ریلیز ہو رہے؟ کیا اس کا تھائرائڈ پراپر کام نہیں کر رہا؟ کیا اس کا جو ہے ٹیسٹس پراپر کام نہیں کر رہے؟ کیا ٹیسٹس سائز میں یا فنکشن میں یا اناٹمیکلی چھوٹے ہیں؟ تو پھر اس میں ٹیسٹسٹرون کی پروڈکشن پراپر نہیں ہو رہی۔ اگر ٹیسٹسٹرون کی پروڈکشن نہیں ہوگی دوستو، تو ٹیسٹسٹرون ایک میجر کہتے ہیں کہ میل ہارمون یا مردانہ ہارمون ہے، جبکہ لو ٹیسٹسٹرون لیول پر بھی اریکشن ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تمام جو ہے انڈوکرائن ہم دیکھیں گے اور یہ اندازہ لگائیں گے کہ اس میں کون سی وجہ ہو سکتی ہے۔ سائیکولوجیکل وجہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، سائیکولوجیکل وجوہات جو ہیں ہمیں انہیں دیکھنا ہوگا۔ اگر سائیکولوجیکل وجہ دیکھنی ہے تو ہمیں پیشنٹ کی پوری کیس ٹیکنگ کرنی ہوگی، اور بہترین لسنر ہونا ہوگا، بہترین سامع ہونا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مریض جو ہے وہ اس کی اب لک جو ہے، اس کی جو بیہیویئر ہے وہ کہیں ڈپریشن کا یا انگزائٹی کا یا اسٹریس کا یا مینیا کا یا فرسٹریشن کا شکار تو نہیں ہے۔ دیکھیں کسی بھی وجہ سے اگر پیشنٹ جو ہے فرسٹریشن کا شکار ہو، اسٹریس کا شکار ہو، مینک ہو، ڈپریسو ہو، انگزائٹی ہو، انگزیس ہو، تو اس کو جو ہے ای ڈی ہوگا، اسے خود بھی نہیں پتہ ہوگا، اور ای ڈی کے علاوہ اس کا دل ہی کہیں نہیں لگ رہا، لیک آف انٹرسٹ ہے کسی بھی قسم کے کام میں، تو جس کی وجہ سے اسے ای ڈی ہوگا۔ یہی جو ای ڈی جو ہے وہ لاس آف لیبیڈو کو، جو میں نے بتایا تھا، لاس آف لیبیڈو کریٹ کرتا ہے، اور یہ جو ہے سائیکولوجیکل کاز جو ہے لاس آف لیبیڈو کریٹ کرتا ہے۔ لاس آف لیبیڈو میں سائیکولوجیکل اور سوشل، یہ دو جو ہے کازز سامنے ہیں جو ای ڈی کو بھی کریٹ کر رہی ہیں، اور ارکٹائل ڈسفنکشن کی بھی وجہ ہو سکتی ہیں، اور لاس آف لیبیڈو کی بھی وجہ ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہ مریض جو ہے نیند اس کی پوری نہیں ہو پا رہی ہے، اور وہ سونے میں جو ہے وہ پراپر نیند اس کی سکون والی نہیں ہو رہی ہے، تو وہ اس قسم کی کیفیت کا شکار ہو سکتا ہے۔ سوشل، اس کی اگر بیہیویئر ہے اس کا سوشلی وہ اس کی سیلف اسٹیم نہیں ہے، یا سوشلی وہ اس کا معاشرے میں وہ رول نہیں ہے،
تو اس کو بھی جو ہے سوشل وجہ کی وجہ سے، یعنی سوشل کاز اس کی وہ ہوگی، اور اس کو جو ہے ہم سوشل جو ہے کازز میں دیکھیے، اگر کوئی بھی شخص، میں پیشنٹ نہیں کہوں گا، کوئی بھی شخص جو ہے سوشلی جو ہے وہ اس کا اسٹیٹس کہیں نہ کہیں پرابلم کر رہا ہے، مثال کے طور پہ وہ کسی بھی طریقے سے اس کے سیکس پارٹنر، جسے اس فیملی میں ہم بیوی کہہ دیتے ہیں یا وائف کہہ دیتے ہیں، اس سے وہ کسی نہ کسی حوالے سے فائنینشیل، سوشل، ایجوکیشنل یا مطلب کسی بھی حوالے سے صورت میں، شکل میں یا قد کاٹ میں اگر وہ امپریس ہوا ہے، بہت زیادہ انسلٹنگ فیل کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی جو زوجہ یا اس کی جو سیکس پارٹنر ہے، چونکہ ہم اس وقت میڈیکل پڑھا رہے ہیں تو ہم سیکس پارٹنر کہیں گے، تو وہ آف اینڈ آن اس کی جو ہے بے عزتی اگر کرتی ہے، انسلٹ کرتی ہے یا اس کو طنز تانے دے رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس سے دور ہونے لگتا ہے۔ جب اس سے دور ہونے لگتا ہے، اس کا جو ہے اس میں کوئی لونگ یا یوں سمجھ لیں کہ رومانٹک تعلق نہیں رہ پاتا۔ جب لونگ اور رومانٹک تعلق نہیں رہ پاتا تو پھر جو ہے ایریکٹائل ڈسفنکشن کے شکار ہوتا ہے۔ اس سے پہلے وہ لاس آف لیبیڈو کے شکار ہوتا ہے۔ لاس آف لیبیڈو جو ایریکٹائل ڈسفنکشن کو کریٹ کرتی ہے دوستوں، اور ایریکٹائل ڈسفنکشن لاس آف لیبیڈو کو کریٹ کرتا ہے۔ چونکہ لاس آف لیبیڈو ہوگی تو وہ اس طرف جائے گا ہی نہیں، تو مینٹلی فزیکل پریپیئرڈ نہیں ہوگا، اس کو کسی قسم کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا، تو پھر وہ اریکشن جو ہے اس کی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کی اریکشن نہیں ہوتی اس قسم کی فزیکل یا النیس کی وجہ سے، تو اس کو جو ہے شرمندگی ہوگی، اور وہ فیئرنیس کا شکار ہوگا کہ بھئی میں اسے فلفل کر سکوں گا نہیں، فیلئر نہ ہو جائے، تو اس طرح کی وہ اس کو بہت زیادہ امبریسمنٹ ہوتی ہے۔ امبریسمنٹ کی وجہ سے یا شرمندگی کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے اس کو ایریکٹائل ڈسفنکشن ہونے لگتی ہے۔ جب بھی وہ اس طرف رجحان اس کا جاتا ہے کہ چلیں بھئی آج یہ جو ہے اس کو اس طرح کا انٹر کورس کو فلفل کرنا ہے، آج اس کا موڈ ہے یا دل ہے، لیکن اس کا جو ہے خوف اس کو سوار ہوا ہے، تو وہ ایریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار جائے گا۔ دوستو یہ ویسے تو ویڈیو لمبی ہو گئی، لیکن میں پھر بھی بتاؤں کہ اس ویڈیو کو میری پہلے پارٹ کے ساتھ اور پہلے پارٹ کو اس کے ساتھ دیکھیں گے تبھی فائدہ ہوگا۔ اچھا، پھر یہ آ جائے کہ اگر اس کا جو ہے سوشلی وہ اتنا زیادہ ڈپریشن میں یا اتنے زیادہ فرسٹریشن میں چلا جاتا ہے کہ کہیں وہ ایڈکشن کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ اگر وہ ایڈکشن کا شکار ہو گیا، کوئی ڈرگز لیتا ہے، ٹوبیکو لیتا ہے، یا کسی قسم کا کوئی ڈرنکنگ کرتا ہے یا شراب نوشی وغیرہ کرتا ہے، تو بھی جو آہستہ آہستہ وہ امپوٹینس ہو جائے گا، اور وہ ایریکٹائل ڈسفنکشن کا، لاس آف لیبیڈو کا، پریمیچر ایجاکولیشن کا۔ دیکھیں پریمیچر ایجاکولیشن تو بات کی چیز ہے، پہلے تو یہ دو ہی چیزیں ہیں، لاس آف لیبیڈو اور ایریکٹائل ڈسفنکشن۔ پریمیچر ایجاکولیشن کا میں آپ کو بتا دوں، پریمیچر ایجاکولیشن کے معنی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ پریمیچر ایجاکولیشن سے مراد یہ لی جائے گی کہ اگر میل جو ہے وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے بیفور سجسٹیو ٹائم۔ سجسٹیو ٹائم کیا ہے دوستو؟ 30 سیکنڈ سے 90 سیکنڈ تک سجسٹیو ٹائم ہے اس کا، ٹھیک ہے، ڈسچارج ہونے کا۔ یہ اگر ٹائم میں اگر وہ ڈسچارج ہو رہا ہے تو یہ پی ای کہلائے گی، پریمیچر ایجاکولیشن کہلائے گی۔ جو ایکچوئل ٹائم ہے اگر وہ، بلکہ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 150 سیکنڈ میں بھی اگر وہ ڈسچارج ہو رہا ہے یا ایجاکولیٹ ہو رہا ہے تو پریمیچر ایجاکولیشن کہلائے گی۔ کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جو ایکچوئل ٹائم ہے، جو نارمل ٹائم ہے ایجاکولیشن کا، وہ جو ہے وہ 160 سیکنڈ سے لے کے 300 سیکنڈ تک ہے، جو یہ انف ہے اور سیٹسفیکٹری ہے۔ لیکن نارمل جو ہے ویجنل انٹرکورس میں یا نارمل ویجنل سیکس میں جو ہے مختلف سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جو پریمیچر ایجاکولیشن کا باعث ہوتے ہیں۔ کہیں اس کو جو ہے اوور ایکسائٹمنٹ تو نہیں ہے، فرسٹ ٹائم تو نہیں ہے، فرسٹ ٹائم یا اوور ایکسائٹمنٹ میں وہ آدھے منٹ سے 1.5 منٹ تک جو ہے وہ ایجاکولیٹ ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو اوور ایکسائٹمنٹ ہے یا بہت زیادہ اسٹیمولیشن ہے تو وہ فرسٹ ٹائم ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیفور
پینیٹریشن جو ہے وہ ڈسچارج ہو جائے گا. تو وہ ایک بار اگر بیفور پینیٹریشن ڈسچارج ہو جائے گا تو اس کو سائیکولوجیکلی یا ایموشنلی نارمل ہونے میں بہت وقت لگتا ہے. تو فیئر آف اگر اس کو یہ فیئر ہے کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں یہ میرے مذہب یا ریلیجن یا معاشرے کے مطابق درست نہیں ہے، یعنی کہ اس کو فیئر آف گلٹ ہے اس طرح کا، یا فیئر آف فیلئر ہے اس طرح کا اگر کوئی، یا فیئر آف امپریشن ہے اپنے سیکس پارٹنر سے، تو اس میں جو ہے وہ بیفور ٹائم جو ہے وہ ڈسچارج جائے گا. اینگزائٹی یا ڈپریشن میں ہے تو وہ 1 سے 2 منٹ لگا سکتا ہے، لیکن اینگزائٹی ڈپریشن میں بھی اس کو بہت زیادہ سجسٹیو ٹائم جو ہے پریمیچور ایجیکولیشن میں نہیں لگے گا. یاد رکھیے گا پریمیچور ایجیکولیشن جو ہے یہ اریکٹائل ڈسفنکشن کو، اور اریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے پریمیچور ایجیکولیشن کو جو ہے لیڈ کرتا ہے یا موٹیویٹ کرتا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ اس کے رزلٹ ہوتا ہے. نارمل جو میکسیمم منیمم جو ہے نارمل ٹائم جو ہے ایجیکولیشن کا دوستوں وہ تقریباً 3 منٹ تک ہے، اور میکسیمم ٹائم جو ہے وہ 10 سے 12 منٹ تک ہے. تو اگر ہم اس سے زیادہ فلمی ہیرو بننے کی کوشش کریں گے، جیسے ایک فلمی ہیرو 10 آدمیوں سے اکیلا لڑ جاتا ہے اور جیت جاتا ہے بغیر اپنے کسی ویپنس کے ساتھ، جبکہ وہ ویپنس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ ایک فلمی بات ہے. تو فلموں کے مطابق اگر آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کریں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، یہی آپ نے ایک پیشنٹ کو سمجھانا ہے. یاد رکھیے گا اس کا سلوشن کیا ہے. اس کا سلوشن ڈائٹری ہے، اس کا سلوشن فزیکل ایکٹیویٹی ہے. اگر ہم اس کی ڈائٹ میں زنک کو بڑھا دیں گے تو وہ بہترین جو ہے سمجھ لیں کہ اس کا رزلٹ یا سلوشن ہو سکتا ہے. تو دوستو زنک جو ہے وہ اگر جو بھی انسان جو ہے، جو پرسن جو ہے، میں عام آدمی کی بات کروں گا، زنک اگر وہ اپنی ڈائٹ میں کم لے رہا ہے تو زنک کی کمی کا شکار ہوگا، اور وہ جو ہے اریکٹائل ڈسفنکشن ہی نہیں بلکہ لاس آف لیبیڈو اور اریکٹائل ڈسفنکشن میں جا سکتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم جو ہے نا زنک کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے اس کی ڈائٹ میں، یا اس کے سپلیمنٹ کے طور پہ اس کو زنک دینا شروع کر دیں گے. اگر ہم اس کو زنک دینا شروع کر دیں گے تو ڈائٹری اس کے ڈائٹ میں اگر ہم اسے زنک دیں گے تو ڈائٹ میں زنک سپلیمنٹ کے طور پہ بھی آتی ہے، میڈیسن کے طور پہ بھی آتی ہے. ویسے تو ہر قسم کا وائٹامن اور ہر قسم کی جو بیلنس ڈائٹ میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ہمیں وہ دینی پڑیں گی. دیکھیے اگر ڈائٹ اس کو بہترین طریقے سے دے سکتے ہیں تو ہم ڈائٹ سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ورنہ پی ای خاص کر پی ای کی جو ہے کچھ ٹیکنکس ہیں، کچھ میڈیسن ہیں اور کچھ جو ہے ایکسرسائزز ہیں. تو پریمیچور ایجیکولیشن کی جو ہے کچھ ٹیکنکس ہیں، اور وہ جو ٹیکنکس ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ڈائٹ ہے اور کچھ میڈیسن ہے، لیکن کچھ میکینیکل جو ہے ای ڈی کا یا پریمیچور ایجیکولیشن کا میکینیکل جو ہے ہمارے پاس وہ ہے سلوشن ہے. تو ایک خاص قسم کا پمپ آتا ہے دوستو، وہ جو پمپ آتا ہے وہ اس کو ہم میکینیکل ڈیوائس کہتے ہیں، اور وہ پمپ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اور وہ جو ہے وہ پمپ جو ہے وہ جو پہلے نمبر کا جو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے، یعنی جو ہم نے کہا تھا کہ ٹائپ 1، تو ٹائپ 1 اریکٹائل ڈسفنکشن میں بھی یہ پمپ کام کر سکتا ہے. ابھی ٹیکنکس کیا ہیں، میڈیسن کیا ہیں، جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ بیسٹ میڈیسن جو ہے وہ وائگرا ہو سکتی ہے. تو وائگرا کے بہت سارے ایڈورس ہیں اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں وائگرا کے ساتھ، لہذا اس قسم کی ٹریٹمنٹ جو ہے ٹیمپریریلی ہوتی ہے اور پیشنٹ جو ہے مکمل طور پر ٹریٹ نہیں ہوتا. تو دوستو یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر. اس میں جو بھی سوال ہو، فیڈ بیک ہو، یہ ضرور کیجیے، اور اگر مزید آپ کو مختلف قسم کی موضوعات پر، طبی موضوعات پر، میڈیکل سائنسز پر، میڈیکل موضوعات پر، ٹریٹمنٹ پر، ڈیزیزز پر آپ کو اگر وہ لیکچرز چاہیے ہوں تو یہ چینل سبسکرائب کیجیے.